نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے بہترین قربانی کون سی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَاكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی، اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے جان چوپاؤں پر، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے نبی خوشخبری سنا دو تواضع والوں کو۔ قربانی ہر امت پر فرض کی گئی ہے، اور قربانی بھی ایسی جو بہت ہی پیاری ہو، بہت ہی اعلیٰ ہو، بہت ہی دل نشیں ہو اور بہت ہی جاذب نظر ہو، کیونکہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ سورہ صفات آیات نمبر 100 تا 110 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے میرے رب مجھے سارے اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی حلیم عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب اس کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صبر پائیں گے۔ پھر جب حکم مانا باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک یہ ایک روشن کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسے اس فدیہ دے دیا، اور ہم نے اسے اس کے لیے فدیہ دے دیا ایک بڑے ذبیحہ کے لیے، اور ہم نے آنے والوں کے لیے اس کی تعریف رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سورہ صفات کی آیات نمبر 100 سے 110 میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر کیا تھی، وہ عمر کے کس مرحلہ پر تھے، اور بیٹا کون تھا جس نے کہا اے میرے باپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے۔ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اس بات کا جواب بھی قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ سورۃ انبیاء آیات نمبر 85-86 و اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین و ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کو یاد کرو، سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے اور وہ صبر والے تھے اور صالحین میں سے تھے۔ ایک اور سوال جو انسانی ذہن میں آتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے ان کے گلے پر چھری چلا دی تھی؟ تو اس سوال کا جواب بھی سورۃ صفات کی آیت نمبر 104-105 میں دے دیا گیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری کیوں نہ چلی؟ تو اس سوال کا جواب بھی سورہ صفات کی آیت نمبر 107 میں دیا گیا ہے۔ وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے
ان کے لیے فدیہ دے دیا ایک بڑے ذبیحہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری چلائی، لیکن چھری اس ذبیحہ پر چلی جو اللہ نے اسماعیل کے فدیہ کے طور پر بھیج دیا تھا، اور بڑے ذبیحہ کے لیے انسانی قربانی کو محفوظ کر لیا تھا، جسے حضرت امام حسین نے دین کی بقا کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی دے کر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین ابتدا اسماعیل۔ چوپائے کی قربانی کے بارے میں سوال ہے کہ کس چوپائے کی قربانی بہتر ہے؟ یقیناً اسی چوپائے کی قربانی بہتر ہے جس چوپائے کی قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے دی تھی یا دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5550، صحیح مسلم حدیث نمبر 5087۔ انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3121 میں 2 مینڈوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ اب سوال ہے کہ 2 مینڈے کون سے ہونے چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5554، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2792، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3120۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3122۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے سینگ دار چتکبرے خصی کیے ہوئے مینڈے خریدتے اور ان میں سے ایک آل محمد کی طرف سے ذبح کرواتے اور دوسرا ان لوگوں کے لیے، اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جن کو قربانی کی توفیق نہیں ہوتی تھی اور جو قربانی کے لیے کوئی بکرا ذبح نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5091، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2792۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں باٹ ہو اور سیاہی میں دکھتا ہو۔ ایسا ہی دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اسے ذبح فرمایا۔ اب سوال ہے کہ بہترین قربانی کون سی ہے؟ اس سوال کا جواب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3130 میں دیا گیا ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین کفن جوڑا تہ بند اور چادر ہے، اور بہترین قربانی سینگ دار مینڈا ہے، اور بہترین قربانی سینگ دار مینڈا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔